جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعۃ، کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ یہ عام زبان میں سب سے افضل دن دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا وفیہ ادخل الی الجنۃ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ تو دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوں گا؟ قیامت قائم ہوں گی، ہے نا۔ اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلتیں یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں اور جمعہ کے دن کیا اعمال کریں۔ اب جمعہ میں آج کی ہمارے دور میں جو چیزیں ہوتی جس کو سمجھنے کی اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ممبر سے نیچے جمعہ کے دن خطبہ نہیں دیا، جس طرح سے ہمارے مساجد میں آج ہوتا ہے، ممبر سے نیچے خطبہ ہوتا ہے اردو میں یا لوکل لینگویجز میں الگ الگ علاقوں میں ہوتا ہے، پھر ممبر پہ کھڑے کے دو خطبے ہوتے اور ایک اذان ہوتی، پھر دو خطبے ہوتے، یہ درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو خطبہ دینا ہی ہے جمعہ کے دن، ممبر پہ کھڑا ہو کر ہی پہلے خطبے کے اندر عربی کے بعد اردو میں جو بولنا ہے بول دے، پھر بیٹھ کر اٹھے اور دوسرا خطبہ پورا عربی میں کر دے اور ختم کر دے بات کو۔ لیکن ہمارے پاس سنت کی مخالفت ایک نیچے چیئر پہ بیٹھ کر یا بازو کھڑے ہو کر ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، پھر دو خطبے یہاں ہوتے ہیں، ٹوٹل 3 ہو گئے۔ اب تو یہ درست نہیں ہے، یہی ہونا چاہیے، ممبر پہ ہی دیجیے اردو میں۔ بہت سے لوگ کچھ مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے ممبر پہ تو وہ پریشان آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا، یہ کون سے فرقے کی مسجد آ گئی، ارے قادیانی تو نہیں تھے یہ، ارے فلاں تو نہیں تھے۔ میرے بھائی آپ سنت کو سمجھنے رہے، اس لیے اتنے غلط فہمی میں آپ ملوث ہیں۔ آج سمجھیے دین اور اسلام کو، اس کی وسعت کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کی سنتوں کو جو نبی نے بتائی۔ سنت چھوڑ دیا، بدعت کو اتنا دیکھ لیا کہ سنت بدعت لگتی ہے اور بدعت سنت لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہیں ہونا چاہیے، اوپر ہی دونوں خطبے۔ پھر چاہے اردو دینا تھا پہلے خطبے میں جتنا اردو ایڈ کرنا ہے کیجیے، ضروری چیزیں جو ہے حمد و ثنا اللہ کی اور درود وہ عربی میں ہوں گا، اس کے بعد اردو میں بولیے، پھر دوسرا خطبہ حمد و ثنا اور درود وہ آپ جو ہے عربی میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیچے دینا پھر کھڑا ہونا درست نہیں۔ اسی طرح بس ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے نماز میں تو اس کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا، خطبے کے اندر ہے تو یہ درست نہیں، اور بعد میں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، وہ پڑھ سکتا ہے چاہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر وہ جو ہے بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک چیز جس کو بہت غلط فہمی کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مسجدوں میں جمعے کی اذان 1 ہوتی، کچھ مسجدوں میں جمعے کی 2 ہوتی، تو وہ ایک والی کو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ جو ہے خلفاء راشدین کو نہیں مانتے، یہ 2 اذان نہیں دیتے، اور ہم خلفاء راشدین کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں 2 اذانیں دیتے ہیں۔ اب یہ 2 اذانوں کا کیا مسئلہ ہے بتا دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہوا یوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے جمعہ کے دن دکان کھولی رکھی تھی، اور جمعہ کے دن دکان کھولی رکھنا یہ حرام تھا، اور اسلامی حکومت میں یہ سزا ہوتی ہے، اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، جو کچھ اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ پکڑا گیا، گرفتار کیا کہ امیر المومنین جو ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو نے جمعہ کے دن جو ہے دکان کھولی رکھی، ٹھیک؟ تو کہا امیر المومنین میں نے جمعہ کے دن نہیں، بلکہ اس کا یہ دوسرا وقت ہے ایک روایت میں، دوسری بار اس نے پکڑا گیا تو امیر المومنین کے سامنے کیس پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تو پہلے بھی پکڑا گیا، دوسری بار بھی پکڑا گیا، تو کہا امیر المومنین مجھے جمعہ کی اذان سنے ہی نہیں آئی جو میں آ کر نماز نہیں ملتا۔ آپ نے کہا واقعی میں؟ آپ نے ایک شخص کو بھیجا، جب اذان ہوئی تو وہاں وہ شخص کھڑا ہوا، دیکھا ارے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی، چونکہ مدینہ بڑھ چکا تھا، سٹی بڑھ چکا تھا، اور وہ اتنا دور تھا، اس کی دکان اتنی دور تھی کہ وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ تو مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں گے، ایک بروج وہاں ہم بنائیں گے، مطلب مدینہ کے اندر ایک مسجد نبوی میں ہے سمجھو ایک جگہ اذان، اور ایک بروج مسجد مطلب مدینہ کے اینڈ پہ بنائیں گے ایک، تاکہ ایک اذان یہاں سے ہوں گی جو کہ عام اذان ہوں گی،
اس کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے چڑھ رہا ہوں گا، مطلب خلیفہ آپ خود عثمان ابن عفان چڑھتے ہیں، جب میں چڑھ رہا ہوں گا تو میرے چڑھنے سے پہلے اشارہ ہوں گا اور ایک اذان وہاں دی جائیں گی شہر کے وہ اینڈ پر، تاکہ وہاں والے بھی سن لے کہ خطیب آ چکا ہے، دکانیں بند کرنا ہے، تاکہ عذر نہ رہے۔ یہ بات تجویز سب کو پسند آئی، اور اس زمانے کے بعد سے پھر کتنی اذانیں شروع ہو گئی؟ 2 اذانیں۔ اب کچھ مسجدوں میں 2 اذانیں نہیں ہوتی، لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی بھی چیز کو اگر اس کا مقصد سے ہٹ جائے وہ چیز، تو وہ چیز پھر کام کی نہیں رہتی۔ یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس سے ہدایت لوگ حاصل نہ کریں، اس کے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ کیا کیا بن جاتی ہے، کتاب جھاڑ پھونک بن جاتی ہے، کتاب خصم بن جاتی ہے نا، جھگڑا ہو تو خصم کے لیے، بیمار ہو تو جھاڑ پھونک کے لیے، وہ سب بن جاتی ہے، اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ اسی طرح عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں دونوں اذانوں کا مقصد کیا تھا، مجھے بتائیے؟ دونوں اذانوں کا مقصد تھا عوام کو بتا دیا جائے کہ پہلی اذان ہوگی تاکہ تیاری کر لے، اور کوئی غفلت میں رہا ہوگا، اذان سنے نہیں آئی ہوں گی، تو خطیب کے چڑھنے سے پہلے ایک اور اذان اس اینڈ پہ دی جائیں گی تاکہ لوگ سن لیں، ہے نا یہ بات؟ اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے، ایک اذان دی جا رہی، 10 کلومیٹر تک بات جاری، سنیں، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے۔ یہ سنت رسول تو نہیں ہے، لیکن خلفاء راشدین کی سنت کو بھی ہم سنت مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ منکر ہیں ہم، لیکن مقصد تو دیکھیے نا کیا تھا، مقصد بھول جا رہے ہیں، خالی عمل یاد رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہ نہیں، اگر 2 دے دی جائے تو کیا ہوا، بالکل صحیح بات ہے، میں بھی یہ کہوں گا 2 دی جائے تو کیا، دینا چاہیے، 2 بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دونوں اذانیں کس کے لیے ہوں گی؟ عوام کے لیے نا۔ اب ہمارے پاس کی اذان دیکھیے، پہلی اذان عوام کے لیے، مائک میں، بھونگے میں، وہ مائک سسٹم میں خوب زور سے۔ اب دوسری اذان کس کے لیے ہونا چاہیے تھی؟ حضرت عثمان کے دور میں کس کے لیے ہوتی تھی؟ وہ بروج پر جا کے لوگوں کے لیے۔ اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن، امام صاحب چلے جاتے، وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے، مطلب اسے کان میں کیا بول رہا تھا، بچے بھی جیسے اذان دیتے پیدائش کے ساتھ، پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے، کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں بول، کس کو بھی سن نہیں آ رہا، سب پریشان کیا ہو رہا ہے، اس کے جماعت کھڑی۔ خلفاء راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا، ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں، دونوں اذانیں مائک سسٹم میں۔ نہیں تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے، ہماری مسجد 2 ہوتی ہے، ہم خلفاء کو مانتے، تم خلفاء کو نہیں مانتے۔ سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہے نا، سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی۔ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے، آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ 1 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور خوشبو کا استعمال کریں، اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو، ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا،
بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائیں، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث سے ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے. حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی ذبح کا، سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب چوتھے وقت میں جائے، تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل VIP لون ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے اندر کی. کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی، اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑے رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک، صف بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوگا. ٹھیک، ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آ رہا ہوں. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب
جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں, دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے, آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں, تم مل لو میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے, عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے, ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ. تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے, ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا, جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے, 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا, ان کو ہٹاتا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے, مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ. مقدر پڑھتا ہے, پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے, کوئی آواز نہیں کرتا, سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے, اول آتا ہے, نہا کر آتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تیل لگاتا ہے, جلدی پہنچتا ہے, لوگوں میں فرق نہیں کرتا, جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے, غور سے خطیب کو سنتا ہے, خطبے پہ وہ کرتا ہے, جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے, تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے, ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی, اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں, اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن, وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا, اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے, کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو, کچھ ہوتا ہے ایسا, کبھی خالی وقت ہے, جلدی پہنچ گئے نا. جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تھی 1:15 بجے, اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری, تو وہ بیٹھ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے, کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش, اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا. آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو, تو نے لغو کام کیا, تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو, تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے, بڑی حکمت. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے, کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا, لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو, تم کچھ مت کہو اسے, اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو, تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے, ایک کی آواز ہے, اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ, اس سے ہوں گا کیا 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے, جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے, کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار, کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے, آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے, آپ خاموش رہیے, آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے, یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو, اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تم نے بھی لغو کیا, اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. اتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے, خاموشی سے بیٹھنا ہے, ٹھیک, اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے, چونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی, اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر, کنکریوں سے کھیلے, اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں, ہے نا, کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے, یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا اور اے سی نیچے سے کالمس میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر, تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے, ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں, پھر اس پہ کھیل رہے ہیں, وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے, اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا, ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے, یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے, تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو, پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا, ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن, چونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں, تو اس نے جو ہے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا, کتنی اہم بات ہے.
اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے چٹائی لائیں گے بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے دھوپ کی شدت ہے آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتہ جمعہ کا. ٹھیک تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی، اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا، بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھے ارے خطبہ چل رہا ہے اردو،